خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہوئے، خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے، ہم بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں، تاکہ آج اس کے پاک روح القدس کے وسیلہ سے قوت پائیں، طاقت پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پا کر اس کے نام کو جلا دیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزوں، آج ہم پھر اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ خدا کے زندگی بخش کلام کو اپنی زندگی میں لے سکے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ آج آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ خدا مجھے کامل صحت اور تندرستی عطا کرے اور ہر طرح کی بدنی بیماری، کمزوری، دکھ اور تکلیف اور سن پن کو ختم کرے، اور خداوند اپنے کلام کے جلال کے لیے ہمیں روز بروز اپنے فضل سے، اپنے جلال سے بھرتا رہے۔ آئیے دعا کریں گے، سب مل کر خدا کے حضور شکر گزاری کریں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ خدائے قدوس، بزرگ و برتر، یسوع مسیح کے عظیم، قادر مطلق، جلالی، بابرکت اور محیط نام میں خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں، آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں اور آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی حضوری میں، آپ کے قدموں میں، آپ کے گھر کے اندر، آپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے لا سکیں، اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں سنبھالا، ہمیں برکت دی، ہمیں قوت اور طاقت دی، ہمیں فضل اور جلال دیا، روح کا مسا دیا، قوت اور طاقت سے بھرا۔ اے خدا، جسمانی اور روحانی نعمتوں سے آسودہ کیا، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس وقت خدا آپ اس جگہ پر موجود ہیں، اور آپ نے ممکن کیا کہ اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور ہم مل کر خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کی حضوری میں آپ کے نام کو جلال دے سکے۔ سو آسمانی خدا یسوع ناصری کے نام میں ہماری مدد کر، رہنمائی کر، قوت دے، طاقت دے، فضل اور جلال دے، تاکہ ہم خداوند آپ کی شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں، آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آج کا کلام جو آپ دینے کو ہے، بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہو، بہت ساری زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے نجات اور زندگی پائیں، بہت ساری زندگیاں خدا تبدیل ہوں اور آپ کے نام میں برکت پائیں، کیونکہ آپ کا کلام تبدیل کر دیتا ہے، آپ کا نام جلال سے بھرا ہوا ہے۔ اے خدا، ہماری کمی کمزوریوں کو دور کر ہمیں اپنی قوت اور طاقت دے، ہمیں اپنا فضل دے، اپنا جلال دے، روح کا مسا دے، تاکہ ہم آپ کے نام میں بڑھتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کریں اور آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں۔ خدا تیرے بندہ آصف سندو کے لیے خاص دعا کرتے ہیں
ہمیشہ خدا تیرے کلام کو سنتا ہے، تیری برکت اس پر آئے، تیرے پاک روح کا مسا اس پر آئے، اور خداوند تو اس کے من کی مراد کو پورا کر، قوت دے، طاقت دے، فضل اور جلال دے، اور اپنی شکر گزاری کے لیے تیار کر۔ خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کا نام جلال پائے، کامل کر، اور ہر ایک بیمار پر اپنی برکت نازل کر۔ تیری بندی عزیزہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اسے صحت اور تندرستی عطا کر۔ اپنی بندی زمینہ کو شفا دے، کامل طور پر برکت دے، پاک روح سے بھر۔ خداوند تیری شکر گزاری۔ اسی طرح خدا ان تمام لوگوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور تیرے بندہ پرویز کے لیے، اس کی پوری فیملی کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ ان کے انٹرویو پر تیری برکت آئے، اے خدا نیما، روما، ایلن اور پرویز پر تیرا روح القدس گہرے طور پر کام کرے، اور ان کی زندگی بابرکت ہو۔ خدا تیری شکر گزاری کریں، تیری ہم تیری ستائش کریں۔ آج کا کلام ہم سب زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے، خدا کے کلام سے سیکھیں گے، پاک روح کی قوت سے ان بھیدوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو خدا آج ہماری زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا ان کے کلام میں پہلا سیمپل اس کا 2 باب اور اس کی 30 آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے آج پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 30ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی خاص برکت نازل ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج عزت کے بارے میں، رسپیکٹ کے بارے میں ہم غور کریں گے۔ جو خدا کی عزت کرتے ہیں خدا ان کی بھی عزت کرتا ہے، کیونکہ رسپیکٹ کرنا، عزت دینا، رتبہ دینا خدا کے کلام میں ہم اس پر چند لمحوں کے لیے غور کریں گے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر بھی غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہم کسی شخص کو عزت دیں گے تو وہ ہمیں بھی عزت دے گا، اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہ بھی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ خدا کی بادشاہی کی بہت سی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اگر ہم خدا کی عزت کریں تو وہ بھی ہماری عزت کرے گا۔ کسی بھی صورت میں اگر ہم اس سے بے ادبی سے پیش آنے کی جرات کرتے ہیں تو اس کی بادشاہی میں ہم سے بھی ہمارے رویے کے مطابق ہی سلوک کیا جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ بادشاہی میں ہونے والے سلوک کا دار و مدار ہم پر ہے۔ جو کچھ ہم خدا کے ساتھ اس دنیا میں کرتے ہیں اسی سے
پتہ چلے گا کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی بہت سالوں تک اسرائیل کا کاہن رہا تھا اور اسے خدا کی مطلوبہ راست بازی کی زندگی گزارنے کا معیار معلوم تھا۔ پھر بھی ایلی بڑی مشکل سے دوچار تھا کیونکہ اس کے بیٹے خدا کے احکام کے خلاف زندگی گزار رہے تھے۔ بطور باپ ایلی نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کی عزت کرے گا۔ اگر وہ بیٹوں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرے گا تو خدا کو عزت دینے میں ناکام ہو جائے گا۔ غلطی سے ایلی نے اپنے بیٹوں کی عزت کرنا انتخاب کیا کیونکہ اس نے اس بات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا کہ ان کا چال چلن خدا کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایلی نے خدا کے سامنے دلیل پیش کی تھی کہ وہ اب بھی خدا سے محبت رکھتا ہے مگر وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کو عزت نہیں دے سکا۔ تاہم خدا نے ایلی کے چال چلن کا مختلف طور طریقے سے جائزہ لیا، اور اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں پہلا سموئیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحہ سے صاف ہوگی اور نہ ہدیے سے صاف ہوگی۔ خداوند کے کلام میں ہم غور کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق جب ایلی کو بتایا گیا تو ایلی نے اپنے بیٹوں کی اصلاح نہ کی۔ جب ایلی اپنے بیٹوں کی اصلاح نہ کر کے خدا کی عزت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے اپنے دل کو اسرائیل کے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خدا نے ایلی کو سزا دی اور اس کے بیٹوں کو اس سے بھی بڑی سزا دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلا سموئیل 4 باب اور 4 باب کی 17 اور 18ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مر گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا
تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ خداوند کے کلام میں نہ صرف خدا کی عزت نہ کرنے کے سبب سے اس نے خود نقصان اٹھایا، بلکہ اپنے بچوں کا بھی نقصان اٹھایا۔ اگرچہ آپ چرچ ہی میں خدا کی تعریف کرتے ہیں، مگر جہاں کام یا نوکری کرتے ہیں وہاں اس کی تعریف نہیں کرتے تو وہ آپ سے خوش نہیں ہے۔ جب آپ دوسرے مسیحوں کے ساتھ ہیں تو خدا کی عزت کرتے ہیں، مگر اپنے اسکول میں یا ہمسائے کے ساتھ اس کی بزرگی کا اقرار نہیں کرتے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ آپ سے توقع رکھتا ہے کہ پورے طور پر اپنے الفاظ کے ذریعہ سے، اپنے کاموں کے ذریعہ سے اور اپنی زندگی کے وسیلے سے اس کی عزت کریں۔ اگر آپ اس کی عزت کرتے ہیں تو وہ آپ کی عزت کرے گا۔ میرے عزیزو، خداوند ہر ممکن طریقے سے میری اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سیکھیں اور خداوند کو پہلا درجہ دیں۔ ہر کام کرنے میں پہلے خداوند کی حضوری اور اس کی معموری کو مانگیں، تب ہی ہم خداوند کے کلام اور اس کے نام کو جلال دیں گے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آئیے آج غور کریں کہ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق جو خدمت خدا نے ہمیں دی ہے، اس میں ہم خدا کو کون سا درجہ دیتے ہیں، کون سی عزت دیتے ہیں، تو اگر ہم خداوند کی عزت کرتے ہیں، اگر ہم خداوند کے احکام کو پورا کرتے ہیں تو خدا میری اور آپ کی زندگی میں گہرے طور پر بڑے بڑے کام کرے گا۔ آئیے آج خداوند سے برکت پائیں، آئیں آج خداوند سے کہیں، اے خدا مجھے اپنے لائق بنا تاکہ میں آپ کے نام کو جلال دوں، آپ کی محبت میں بڑھوں، آپ کی گواہی دوں، گھر میں، باہر، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، علاقے میں، جہاں جہاں پر بھی میں ہوں، میں آپ کی گواہی کا ذریعہ بنوں، آپ کی عزت اور آپ کے جلال کو بلند کروں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے اور ہم خداوند کے کلام کے مطابق، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ دعا کریں کہ ہم بے قدرے نہ ہوں، ہم عزت کرنے والے ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے ہوں۔ دعا کریں۔ جلال سے بڑے خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، خداوندوں کے خدا، لشکروں کے رب یہوہ، اپنی برکت کو ڈھیر، اپنے کلام کو ڈھیر، اپنے پاک روح کو ڈھیر اور اپنے جلالی ہاتھ بڑھا۔ میں اپنے آپ کو اور تمام سننے والوں کو خداوند آپ کی حضوری میں لاتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے
माफी मांगते हैं। हमारी सूरत हाल से खुदा तू खूब वाकिफ है और तू बख्शना चाहता है, माफ करना चाहता है। खुदावंद तू हमें बरकत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, फजल दे, जलाल दे और रूह का मसा दे। हमारी सारी कमी कमजोरियों को दूर कर, हमारे बदन की सारी बीमारियों को दूर कर दे और अपने कलाम के वसीला से हमें कुव्वत और ताकत, फजल और जलाल अता कर। रूह कुदस का मसा अता कर। हमारी कमजोर जिंदगियां खुदावंद आपके नाम को चला दे। शुक्रगुजार है खुदावंद आज के इस दिन के लिए जिसमें खुदा तुम्हारी मदद करे, हमारी हिफाजत और निगहबानी कर और हमें अपनी मर्जी को पूरा करने का फजल दे, ताकि हम आप में बढ़ते हुए हर खानदान के लिए, हर फर्द के लिए आपकी बरकत को मांगते हैं। खुदा बेरोजगारियां खत्म की बरकत दे, पाक रूह का गहरा मसा दे, बच्चों पर, नौजवानों पर खुदा आपकी बरकत आए। मिन्नत करता हूं खुदा आज जहां जहां पर भी अपने कलाम की खिदमत के लिए आप हमें इस्तेमाल करें, आपका जलाल जाहिर हो और हम आपकी मर्जी को पूरा करें। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपके घर में खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सके। खुदावंद बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर, कुव्वत दे, ताकत दे, फजल और जलाल दे, रूह का मसा दे। अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर, रोज बरोज अपने में बढ़ने का मसा दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तू रोज बरोज हमारी जिंदगी में काम करता है। आज का कलाम मुझे कुव्वत और ताकत दे, आज का कलाम मुझे बरकत दे। खुदावंद मेरी सारी बदनी बीमारी को जो जिस्म के अंदर यीशु के नाम में अपने खून के वसीला से खत्म कर दे, धो दे, पाक रूह का जोर दे, ताकि ये बदन मजबूत हो और कोई वबा, बीमारी, दुख और तकलीफ खिदमत में रुकावट का सबब ना बने। तेरी शुक्रगुजारी अब्दुलाबाद तक होती रहे। तेरे बंदा परवेज के लिए, एलन के लिए, नईमा रोमा के लिए दुआ करते हैं। खुदा तेरी बरकत उन पर आए और खुदा उनके इंटरव्यू में उनको कामयाबी और कामरानी अता कर। खुदा हर एक पर तेरा फजल है। बच्चों को जॉब, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे। तेरी शुक्रगुजारी कर, बड़ी मदद और रहनुमाई कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्ज को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शाकत हम सब के साथ इस वक्त से लेकर अब तक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा खुदावंद में खुश रहे। आप हमारे लिए भी दुआ करते रहें ताकि हम रोज खुदा में एक होकर एक दूसरे के लिए बरकत चाहते रहें। गॉड ब्लेस यू।